بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی کہانی بھی بہت مزے کی ہے۔ یہ کہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب بنی اسرائیل میں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خوب نافرمانی کرتا، یہاں تک کہ اس نے اسلام لانے سے بھی بالکل انکار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت مصر پر شدید ظلم کیا جا رہا تھا۔ لوگ فرعون سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ فرعون کا ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون خود کو خدا سمجھنے لگا۔ فرعون نے یہ اعلان کروا دیا کہ جس کے بھی گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اس بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، اور اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو اسے زندہ رکھا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو آپ کی ماں بھی بہت زیادہ گھبرا گئی کہ کہیں یہ فرعون آپ کو نعوذ باللہ قتل نہ کروا دے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں ڈالا اور دریا میں صندوق بہا دیا۔ اس دریا کا نام دریائے نیل تھا۔ جب وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو فرعون کی ملازمہ نے وہ صندوق دیکھ لیا، اور جب فرعون کی بیوی نے گھر آ کر وہ صندوق کھولا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ اس میں بہت پیارا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ فرعون کی بیوی کو وہ بچہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ یوں حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں داخل ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ کی پرورش اسی محل میں ہونے لگی۔ جب آپ جوان ہو گئے تو انہی دنوں مصر میں کوئی حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ کو مصر شہر چھوڑنا پڑا۔ آپ جس علاقے میں گئے وہاں حضرت شعیب سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت شعیب سے آپ کی دوستی دن بدن بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ان کی بیٹی سے ہی آپ کا نکاح کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ وہ مصر میں دوبارہ واپس چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ اللہ کے حکم پر مصر واپس پہنچے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو جا کر ایک اللہ کی دعوت دی، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ کی کوئی بات نہ سنی اور وہ اپنے غرور اور تکبر میں مبتلا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو نبوت کے بعد بہت سارے معجزات سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائے۔ حضرت موسیٰ نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کر دیا۔ ان میں سے نیک لوگوں کو کہا کہ آپ کو میرے ساتھ مصر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ نیک لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ مصر چھوڑنے کے لیے راضی ہو گئے۔ جب آپ دریائے نیل کے پاس پہنچے تو فرعون کا لشکر بھی آپ کے پیچھے آ گیا۔ فرعون کے لشکر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، اے موسیٰ، تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے دریا پر دے مارو۔ حضرت موسیٰ نے جب وہ لاٹھی دریا پر ماری تو دریا دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ دریا میں سے گزرنے کے لیے راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کا لشکر اس دریا سے نکل گئے، اور جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، اے پانی واپس مل جا، اپنی اصلی حالت میں آ جا۔ وہی دریا جو پہلے دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اب وہ واپس ایک ہی ہو گیا۔ فرعون اور اس کا لشکر اسی دریا میں ڈوب گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اس بستی کے لوگوں کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات مل گئی تھی۔ دوستو، ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل UA کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔